بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 141 تک تمام کیا تھا، یعنی ہم نے قرآن کا پہلا جز تمام کیا تھا. آج انشاءاللہ قرآن مجید کے دوسرے جز کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 142 سے آیت نمبر 145 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 پر گزشتہ درس تمام ہوا تھا. آیت نمبر 141 کا ترجمہ ہم تکرار کرتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے، دوسرا جز شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 میں اس طرح سے فرماتا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم نے عرض کیا تھا یہ دوبارہ تکرار ہوئی ہے یہ آیت اسی سورۃ البقرہ میں، اور اگر جس انسان کو بھی اس آیت میں بیان شدہ قانون سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اس بنا پر رحمت کی امید نہیں لگاتا اللہ کی اور بخشش کی کہ میری نسبت بڑے نیک بزرگوں کے ساتھ ہے. آج کے زمانے میں اسلام کے مختلف مسالک میں آپ دیکھ لیں، شیعہ میں بھی اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور زبانوں سے
اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے نسبت کی وجہ سے. ہم جتنے بھی برے ہیں، ہم جتنے بھی گناہگار ہیں تو ہم ان کے، یہ ان سے مراد رسول اللہ ہے، ان سے مراد اہل بیت ہیں، بعض کے ان سے مراد اور بزرگان ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، فلان ہیں. بجائے یہ کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیے ہوں گے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں کوئی جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو انہوں نے عمل کیا ہے. ان قرآن کی واضح باتوں کو چھوڑ کر اور سوراخوں میں سر گھساتے ہیں جا کر. اور یہ جو ادیان میں اور مذاہب میں تحریفات کی جاتی ہیں ان کی ایک شکل ہے کہ جو دین کا اصل مقصد ہے کہ انسان سیدھا ہو، انسان انسان بنے اور اللہ کے قانون کو ایکسیپٹ کرے، پورا اسے قبول کرے، اس کے آگے جھکے. یہ اللہ کے دین کا خلاصہ ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ دین کے نام پر اس چیز کو جو اصل دین کا مقصد تھا انسان کی اصلاح، اس کے رنگ کو کم کر دیتا ہے اور چیزوں کو زیادہ بڑا کر دیتا ہے، امپورٹنٹ بنا دیتا ہے، اور لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی جرأت انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی. اور پھر جملے کیا بولے جاتے ہیں؟ ہم جتنے بھی برے ہیں ہماری نسبت تو بڑی پاک ہے. تمہیں اس نسبت کا اگر جواب چاہیے، تمہاری نسبت پاک ہے، تم جتنے بھی برے ہو، تو یہ قرآن کا جواب ہے. تلک امۃ قد خلت. اس قرآن کے بیان شدہ نظریے کو کوئی حدیث رد نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن مخالف حدیث حدیث ہی نہیں ہوتی. وہ جھوٹ ہوتا ہے جو ائمہ کے نام پر خالص دین کو مخدوش کرنے کے لیے، مشکوک کرنے کے لیے، کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، گمراہی کریٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے ائمہ کے نام پر یا رسول اللہ کے نام پر. ورنہ آپ سوچیں کیوں اللہ کا نمائندہ اللہ کی بیان شدہ بات کے خلاف آ کر بات کرے گا، نظریہ دے گا؟ کیوں؟ لہذا تلک امۃ قد خلت، یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم جن بزرگوں کو مانتے ہو، جن بڑوں کو مانتے ہو، ان کے اعمال کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کے فالوور نہیں ہو، جب تک کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرنے والے. قرآن تو بڑا کلیئر ہے. قرآن تو کہتا ہے اے رسول، اگر یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ان سے کہیے قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور بندہ کا کہتا ہے میں نے اطاعت تو نہیں کرنی، نسبت کی وجہ سے مجھ پہ رحم کیا جائے. چور دروازہ ڈھونڈتا ہے، خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ نہ کریں تو ان سے بتا دیجئے ان کو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت جو نہیں کرتا اس کے لیے کفر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. پھر ان آیات سے آنکھیں بند کر لو اور کہو ہماری نسبت بڑی پاک ہے. وہ جو اتنی پاک نسبت تھی اس نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کیوں نہیں تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی یا تمہارے دل پہ مور لگی ہوئی تھی؟ یہ دھوکہ ہے شارٹ کٹس نکالنے کا. تو وہ جو عمل کرتے تھے تمہارے سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. چونکہ
یہ مطلب جو اس آیت نمبر 141 میں بیان ہوا ہے، بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اس مسئلے میں، اس لیے میں نے اس کی زیادہ تاکید کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 142 سے ہم نے گویا کہ شروع کرنا ہے، اور پس منظر آیت نمبر 142 اور اس کے بعد والی چند آیات کا دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں دے رہا ہے۔ جب سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا، اور جب رسول پاک نے مدینہ ہجرت کر لی تو تقریباً 16-17 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور بیت المقدس یا بیت المقدس کی جگہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہمارے ذہن میں سوال آئے کہ پہلے اگر ادھر ہی کروانا تھا تو پھر ادھر کیوں، اور اگر ادھر کروا دیا تھا تو پھر دوبارہ مثلا ادھر رخ کر کے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے۔ خداوند عالم بے مقصد حکم نہیں دیتا۔ دو بڑے بتوں کو، فکری بتوں کو توڑا ہے اللہ نے ان احکام کے ذریعے سے۔ دو بڑی چیزیں اس معاشرے میں موجود تھی، ایک عربوں کا، مشرکین کا اپنا تعصب۔ تو اللہ نے نئے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے جو جگہ تمہیں پسند ہے، جس سے تم مانوس ہو، بیت اللہ، ادھر رخ نہیں کرنا بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا۔ یعنی جو چیز ان کو زیادہ پیاری تھی، مانوس تھی، جس سے یہ زیادہ آشنا تھے، اس کو چھوڑو اور دوسری طرف رخ کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی دین جب آتا ہے تو وہ چیزوں کو ری ڈیفائن کرتا ہے، محبتوں کو، انس کو کہتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ جو میں معیار دے رہا ہوں وہ معیار ہے، اس کے بعد سے کوئی تمہارا سابقہ جہالت کے دور کا، کوئی قوم پرستی، کوئی قبیلہ پرستی، کوئی علاقہ پرستی، کوئی شہر پرستی، مقام پرستی، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کا خلاصہ یہ کہ جو خدا کہے وہ کرنا ہے۔ تو نئے مسلمانوں کو بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد مدینہ میں کہ جب یہودیوں نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا تھا، ہر بات پر اعتراض کرتے تھے، نئے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، تو دین ہمارا اصل دین ہے، تمہارا اصل دین نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی آ جائے گا، رسول اللہ گویا کہ شدت سے چاہتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ قبلہ مسجد الحرام کو، بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو خداوند عالم نے وہ جو یہودیوں کو ایک اپنی قوم پرستی اور ہر چیز میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، جو بیت المقدس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا اور مسجد الحرام کو مرکز بنا دیا قیامت تک کے لیے، تو اللہ نے یہ بنی اسرائیلیت کی برتری کا بت توڑا اس کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی ایک اشارہ تھا، جیسے امامت بنی اسرائیل سے لے کر اور بنی اسماعیل میں رکھ دی گئی، اور اب تک قیامت ادھر ہی رہے گی، انسانیت کی لیڈرشپ، انسانیت کی امامت ادھر رہے گی۔ اسی طرح پہلے جدھر رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ بھی تبدیل کرا دیا گیا۔ یہ بھی اسی موضوع سے اٹیچ بات ہے، کنیکٹڈ بات ہے
کہ اب جو مرکز ہے وہ مرکز ہے جس کو اسلام نے مرکز قرار دے دیا، اس لیے کہ اب انسانیت کی امامت امت مسلمہ میں ہے، بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، بنی اسرائیل کی نااہلی کی وجہ سے ان سے منصب امامت چھین لیا گیا ہے۔ اب آخری نبی بنی اسماعیل میں آیا ہے، اور اب انسانیت کی جو لیڈرشپ اور امامت ہے وہ اسی طرف چلتی رہے گی۔ توجہ فرمائیں، اور اس کی ایک ظاہری علامت کیا ہے کہ جو بیت المقدس مرکز تھا اور ادھر رخ کر کے عبادت کرنی تھی، اب بیت اللہ کی طرف اس کے بعد رخ کر کے عبادت کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 142 142، توجہ فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت جلد لوگوں میں سے کم عقل، سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں جس کی عقل ٹھیک نہ ہو، بہت جلد سفہا لوگوں میں سے جو کم عقل ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ یعنی جب اللہ حکم دے گا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر اب مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو نماز کے لیے، اور اس کے بعد ادھر ہی رخ کرنا ہے جہاں بھی ہو، تو بہت سارے لوگ اللہ ان کو کم عقل کہہ رہا ہے، یعنی جو چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی حکمت اور مصلحت میں غور نہیں کرتے، اور جلدی جلدی بیہودہ قسم کا رد عمل اظہار کر دیتے، یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ان کی ناقص عقلوں میں بات آتی ہے وہ باتیں شروع کر دیتے۔ ایک یہ گروہ ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کرتا ہے، اینالائز نہیں کرتا چیزوں کو۔ اسی طرح دوسرا وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے، یعنی انہوں نے ٹھانی ہوتی ہے کہ ہم نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کی ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے وہ احمق ہیں۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جدھر چاہے رخ کروا دے۔ تم اس پہ غور کرو کہ یہ خدا کا حکم ہے یا خدا کا حکم نہیں ہے۔ وہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے، جب ایک مومن کو پتہ چلتا ہے خدا کا حکم اب یہ آ گیا کہ ادھر رخ کرنا ہے، جیسے ایک فوجی ہوتا ہے جب اس کو آرڈر ملتا ہے تم نے یہاں حملہ کرنا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ اگر روکنے کا کہنا تھا تو پھر حملہ کیوں کرایا تھا، اگر حملہ کروایا تھا تو پھر روکا کیوں ہے، یہ فوجی کا کام تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کا کان اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے کہ جو حکم آئے گا اور اللہ کے رسول کی طرف میں نے اس کی اطاعت کرنی، چونکہ میں اس کو اللہ مان چکا ہوں اپنا، چونکہ میں اس کو اللہ کا رسول مان چکا ہوں، میں نے اطاعت کرنی۔ لیکن جو ضعیف الایمان یا ضعیف العقل ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کیوں کر دیا، یہ کرنا تھا تو پہلے وہ کیوں کیا تھا۔ یہ بعض دفعہ بعض ذاکرین حضرات جب مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے پہلے کہا تھا کہ وہاں پر خیمے لگا دو، پھر امام نے فرمایا یہاں سے خیمے اٹھاؤ، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ پہلے جب اٹھوانے تھے تو پھر لگوائے کیوں تھے۔ یہ بیہودہ ان کی اپنی بات ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اس سے ان کی شان بڑی
اونچی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے کہیں کہ اگر خیمے اکھڑوانے تھے تو پھر لگوائے کیوں تھے؟ امام حسین کی بات پر وہ معترض ہو جائیں. یہ ذرا سین بنانے کے لیے بعض اوقات پھر نمک مرچیں لگاتے ہیں، اور اکثر کیونکہ اپنی جاہلانہ نظریات اور عقل کی بنا پر یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ائمہ کی شخصیات اور ان کربلا کی شخصیات کی توہین کر رہے ہیں، اور ایسی بات کی نسبت دے رہے ہیں کہ جو ان کی شان ہی ایسی نہیں ہے، ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے کہ اس قسم کا کام وہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ جب دین جہاں سے لینا چاہیے، معلومات جہاں سے لینی چاہیے، وہاں سے لینے کی جگہ جب اپنا وہ بقول کسی کے غریب کی اپنی محنت جب بیچ میں شامل ہو جائے گی تو پھر غریب کی جیسی عقل ہوگی ویسا ہی پھر کربلا بھی بن جائے گا، اور ویسے سارے حادثات اور واقعات بھی بنتے جائیں گے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. یہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے. جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کی مشیت بیان ہو رہی ہے کہ خدا کی مشیت کے مطابق کسے ہدایت ملے گی اور کون ہدایت سے محروم رہے گا. جو صحیح عقلی انسانی لاجیکل رویہ اختیار کرے گا مسائل کے بارے میں، پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں، اللہ اس کو ہدایت عطا کرے گا. یہ مشیت خدا ہے. اور جو غیر عقلی، ضد بازی، ہٹ دھرمی یہ رویہ اختیار کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. لہذا اللہ فرما رہا ہے جسے چاہتا ہے. کم عقل لوگ کہیں گے کس نے پھیر دیا. آپ بتا دیں ان کو کہ مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ ہے، وہ جہاں مرضی رخ کروا دے. لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی مشیت سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور میں نے عرض کر دیا، یہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کسے ملتی ہے اور گمراہی کسے ملتی ہے، اس اپنے قانون کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت کن کے لیے رکھی ہے، کیا رویہ اپنانا چاہیے تمہیں، اور کیا رویہ اپناؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، تمہارا اپنا رویہ سبب بنے گا. آیت نمبر 143 143 142 میں یہ فرمایا کہ جب قبلہ تبدیل کیا جائے گا تو جو کم عقل لوگ ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں گے. یہ کیسا دین ہے، پہلے ادھر منہ کرا دیا تھا اب ادھر منہ کرا دیا ہے، ان کیا بن گیا، کیا کس نے پھیر دیا ان کو، ایسی باتیں کریں گے. آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور گویا تا قیامت یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو اسلام کا حکم ہوگا اور جو امت مسلمہ کا طریقہ ہوگا وہی اللہ کے نزدیک صحیح اور اوتھینٹک طریقہ اور قابل قبول طریقہ. اب جو قبلہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے قرار دینا ہے وہی سب کے لیے. اب پچھلی چیزیں منسوخ ہیں. تمام انبیاء جو دین لے کر آئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تمام انبیاء جو دین لے کر آئے تھے وہ تکامل کرتا رہا، اور اب کامل شکل میں تمہیں دے دیا جا رہا ہے. اب جو اس شریعت کے احکام ہیں وہ سب کے لیے اوتھینٹک ہے. اب اجازت نہیں ہے سابقہ احکامات پر باقی رہنے کی. تو یہاں کن الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. امت وسط کا سادہ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ درمیانی امت. یہاں درمیانی امت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد بھی امتیں آئیں گی، پہلے تو آئی ہوئی ہیں، بعد میں آئیں گی، یہ درمیان میں آئی ہے، یہ معنی نہیں ہے. امت وسط
یعنی اب تم معیار ہو، جس کو جو ان کو فالو کرے گا وہ صحیح اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ درمیانی امت سے مراد کیا ہے کہ کسی طرف سے بھی باطل کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، نہ ادھر سے ٹیڑھی ہے نہ ادھر سے ٹیڑھی ہے۔ لوگوں کے لیے معیار ہے۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کے لیے معیار ہے۔ خوب توجہ فرمائیے گا، جو احکام اسلام میں آ رہے ہیں، جو قبلہ اسلام نے بتا دیا، جو طریقے اسلام نے بتا دیے، اب وہ اوتھینٹک ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سابقہ طریقوں پر عمل کرے۔ جس کو پتہ چل گیا یہ دین آ گیا ہے، اب اس کو فالو کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ لہذا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہا کہ میں اس کو اپنا لوں، اس کو رکھ لوں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز ابداً اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ امت وسط سے یہ مراد ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اچھی طرح توجہ فرمائیے گا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ رہے۔ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ امت اسلام اب لیڈرشپ ان کے پاس ہے انسانیت کی، اب امامت کا عہدہ ان کے درمیان رہے گا، بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا، اور کل قیامت کے دن امت مسلمہ لوگوں پر گواہ بنے گی، اور رسول امت مسلمہ پر گواہی دیں گے۔ یہ گواہی کس طرح کی گواہی ہوگی؟ توجہ کیجئے، سورہ مائدہ آل محمد پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 اور 117 آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ جو قرآن نے تصویر بتائی ہے قیامت کے دن کی گواہیوں کی، وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں آ کر گواہی دے گا، اور نبی کے بعد جو روایات میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں آیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن گواہ ہوں گے، ہم قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور پھر ان کے بعد ائمہ کے بعد کے درجات میں ہر زمانے کے مومنین کہ جنہوں نے اسلام کی طرف سے جو ان کو ذمہ داری ملی تھی لوگوں کو میسج دینے کی، پیغام پہنچانے کی، انسانیت کی لیڈرشپ، یعنی اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا پیغام باقی بشریت تک پہنچائے، اور قیامت کے دن جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو وہ پوچھے گا جن کی ذمہ داری پہنچانا تھی تم آ کے بتاؤ تم نے کیا کیا، اور پھر جن کو انہوں نے پہنچایا تھا، جن کے سامنے بات کی تھی، جن کو دعوت دی تھی، ان سے خدا پوچھے گا کہ جب انہوں نے تمہیں دعوت دی تھی تم نے ان کی دعوت کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ سادہ لفظوں میں یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی۔ اس کے بعد وہ امتیں
وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء پر جھوٹ باندھے یا مثلاً اپنی مقدس ہستیوں کے نام پر جھوٹ بول کر ان کے نام پر گمراہی کا شکار ہو گئے، قیامت کے دن آیا وہ ہستیاں اللہ سے یہ کہیں گی کہ یا اللہ گمراہ تو ہو گئے تھے لیکن ہماری محبت میں ہوئے تھے، جان دو؟ ٹھیک ہے، ایسا ہوگا یا نہیں کچھ اور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بڑی کلیئر پکچر تصویر دکھائی ہوئی ہے۔ جو امت ایک امت جس کے انحراف کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی محبت میں جو امت غلو اور پھر شرک کا شکار ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ بس یہ جو گواہیاں ہوں گی قیامت کے دن، توجہ فرمائیے، یہ گواہیاں ایک تو وہ ہوگی جو میں نے عرض کی، تمام انبیاء کو بلایا جائے گا، ہر نبی قیامت کے دن بلایا جائے گا گواہی کے لیے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی وہ آپ نے ادا کی۔ انبیاء اپنی گواہی دیں گے، اپنی کلیئرنس دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ جو آیت کہہ رہی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت وسط بنا دیا ہے کہ جو افراط و تفریط سے پاک امت ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تم ہر زمانے میں، اب قیامت تک تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کی طرف، خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور ہر زمانے کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ گواہیاں لی جائیں گی۔ البتہ گواہی دینے والوں کے جو سردار اور سب سے اوپر ہوں گے وہ انبیاء اور رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت ہوں گے، لیکن پھر نچلے درجوں پر وہ تمام مومنین جو یہ ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے وہ گواہی دیں گے، اپنی کلیئرنس دیں گے، اور جنہوں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی وہ بھی آ کر اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ اللہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تم امت مصطفیٰ بن کے منتے مرادیں اور سارے بینیفٹس لینے کے لیے تو بہت حریص تھے، اسلام سے طلبگار تو ہر وقت رہتے تھے، یہ کام کرے، یہ میری مراد پوری ہو، یہ منت پوری ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں، یعنی ہماری روش یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے تمہیں بتایا تھا، مسلمانوں تم بتاؤ، شیعوں تم بتاؤ، سنیوں تم بتاؤ، تم نے اللہ کی طرف دعوت کا کام کتنا کیا؟ قرآن کی باتیں تو نہیں بدلیں گی۔ آؤ گواہی دو اپنی، جنہوں نے دعوت دی وہ گواہی دیں، جن کو دعوت دی گئی تھی انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا۔ یہ سلسلہ بھی انبیاء سے شروع ہوگا۔ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ انبیاء کو جمع کرے گا، رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ بتاؤ، اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دو کہ جب تم نے میری دعوت دی میرے دین کی طرف تو تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ دوسری جو گواہی کی مین جو قرآن نے شکل بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ یہ جو تمہاری امت میں یہ نظریہ پیدا ہوا، یہ عقیدہ پیدا ہوا، یہ تم نے ان سے کہا تھا؟ اور اللہ کے نبی آ کر اپنی برات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ اسی طرح روایات اہل بیت میں ہے کہ اہل بیت اطہار کو بھی بلایا جائے گا ان تہمتوں کا جواب دینے کے لیے کہ جو اہل بیت کے نام پر لگائی گئی تھی۔ اہل بیت کی
فضیلتوں کے نام پر انہیں اللہ کا شریک بنا دیا گیا یا انہیں اللہ کے برابر بنا دیا گیا. یہ روایات اہل بیت میں یہ بات موجود ہے. اس آیت پہ ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی پکچر آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. ہم آیت نمبر 143 جو تھی سورۃ البقرہ کی، وہاں پر گواہی کا ذکر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اب تم امت وسط بنا دیے گئے ہو. اب جو تمہارا طریقہ ہے، جو تمہاری شریعت ہے، جو تمہارے احکام ہیں، بس وہی طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اب سابقہ طریقے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، ان کو فالو کرنے والے سے قبول نہیں کیے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہ ہوئی، اور گمراہ بھی بغض عیسیٰ میں نہیں ہوئی، محبت عیسیٰ میں گمراہ ہوئی. بغض عیسیٰ میں گمراہ ہونے والے تھے، ان کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117، 116 اور 117، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی بلا کر سوال کرے گا قیامت کے دن. اب یہ گویا اللہ نے اگزامپل دیا ہے ایک ایسی قوم کا اور اس کے نبی کا کہ نبی کی قوم نبی کی محبت میں حد سے بڑی اور غلط نظریات اور غلط عقیدے بنا لیے، تو قیامت کے دن اللہ اس نبی کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تجھے اور مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو. توجہ فرمائیں، آیت نمبر 116 ہے سورۃ المائدہ کی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ. تم نے ان سے کہا تھا. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. اپنی برات کا اظہار کریں گے، یہ نہیں کہیں گے یا اللہ ہیں تو میری محبت میں ہی گمراہ ہوئے نا، کوئی بات نہیں، جانے دیں، میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں. توجہ کریں، ادب دیکھیں نبی کا، جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نبی. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی اپنی کلیئرنس دینے کے بعد بھی پھر بات اللہ کی طرف ہی پلٹا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں گے کہ اگر میں نے یہ بات کی ہو تو یقیناً تجھے علم ہے، یعنی اصل تو ہی جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے تجھے علم ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرا علم ہے مجھے نہیں پتا، جو تیرے اندر ہے مجھے نہیں معلوم. میرے اندر کی ہر چیز تو جانتا ہے، لیکن تیرے اندر کی باتوں کو میں نہیں جانتا. اگر میں نے یہ بات کی ہو تو بہتر جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک یقیناً تو ہی تمام غیب کا جاننے والا ہے. غیوب غیب کی جمع ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. 117، توجہ فرمائیے کہ یہ قیامت کے دن انبیاء کی گواہی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. بات جاری ہے حضرت عیسیٰ کی. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان سے نہیں کہا سوائے اس چیز کے جس کا تو نے اے اللہ مجھے حکم دیا تھا.
میں نے تو صرف وہ باتیں کی تھی ان سے. اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو ان سے یہ کہا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کی بھی عبادت شروع کر دو, مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا دو, اللہ کے برابر کر دو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اور جب تک اے اللہ میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ ہوں, گواہ تھا کہ ایسی کوئی یہ بات نہ کرے. اگر یہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتے, میرے بارے میں غلط بات کرتے, میں انہیں روک دیتا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, میں ان پر گواہ تھا, مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان کے درمیان میں تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, جب تو نے مجھے وفات دے دی, اپنے پاس بلا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, تو پھر تو ان پر نگران تھا. جب تک میں تھا میں خود گواہ ہوں, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگران تھا. تو جانتا ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا میرے پیچھے. کیوں تجھے پتہ ہے؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہے کہ جو ہر چیز پر گواہ ہے. یہ گواہی ہے نبی کی اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو تمہاری امت کیوں گمراہ ہو گئی, آپ نے کہا تھا ان سے. تو نبی آ کے کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو حق ہی نہیں ہے, میں وہ کیسے بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے, اور اگر میں نے کہا ہو تو تیری ذات بہتر جانتی, اس لیے کہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور پھر یہ کہ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں ان پر گواہ ہوں, میں نے ان کو اجازت نہیں دی, نہ کہا نہ کوئی ایسی بات کرنے دی, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو بہتر جانتا ہے انہوں نے میرے بعد کیا کیا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مجھے ایک 2 سیکنڈ دیجیے گا, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ چند روایات کبھی اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ائمہ اہل بیت کی روایات ہیں غلات کے بارے میں, غالیوں کے بارے میں, اور اتنی عجیب و غریب ہیں کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ غلو کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں اتنی شدت اختیار کی ائمہ نے. اور ہمارے بہت سارے ائمہ کا بہت سارا زور لگا ہے اپنے اپنے زمانے میں غالیوں کی سرکوبی کرنے میں. حالانکہ غالیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ جتنی ان کو ائمہ کی معرفت ہے کسی کو ہے ہی نہیں, اور ائمہ کہتے تھے کہ جتنے انہوں نے ہماری کمر توڑی ہے, کسی نے ہماری دشمنوں نے ہماری کمر نہیں توڑی جتنی ان غالیوں نے ہماری کمر توڑی ہے, انہوں نے دین کو, ہمارے مکتب کو خراب کیا. اب یہ روایت ہے, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اثبات الہدا, اس کی یہ روایت ہے, ایڈریس میرے پاس ہے, اگر آپ کو چاہیے ہو تو مثلا دقیق بھی مل سکتا ہے. ان اسحاق ابن عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام, اسحاق ابن عمار مشہور راوی ہیں, صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. فی حدیث فی الرد علی بعض الغلاة فیہ, ایک حدیث کے جس میں غالیوں پر رد کیا گیا, امام نے رد کیا. اس میں امام فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایک بندہ ہوں, انی عبد, میں ایک بندہ ہوں اور ایک بندے سے ہوں اور ایک کنیز سے ہوں, یعنی اللہ کے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور اللہ کی ایک کنیز کا بیٹا ہوں, یعنی اللہ نے مجھے ایک ماں اور باپ سے جو دونوں اس کے بندے تھے پیدا کیے.
ذمتنی الاسلاب والارحام، میں صلبوں میں اور رحموں میں رہا ہوں۔ صلب باپ کی ہوتی ہے، رحم ماں کا ہوتا ہے۔ میں ذمتنی الاسلاب والارحام، میں صلبوں میں اور ارحام میں رہا۔ وانی لمیت، اور یقیناً مجھے موت آنی ہے۔ اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جن غالیوں کا رد کیا جا رہا ہے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا تھا ائمہ کے بارے میں، جیسے آج بھی کرتے ہیں، لفظوں کے چکر دے کر اور جو صریح باتیں ہیں قرآن و حدیث کی ان کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنی بھی روایات ہیں آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں، ائمہ کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے، لیکن ان غالیوں نے کیا کیا ہے، اس ولادت کو چینج کر کے ظہور لکھ دیا۔ اور بعض اوقات اچھے بھلے سمجھدار لوگ وہ جو پوسٹیں شیئر کرنے کی ایڈکشن ہے کہ جیسی پوسٹ آئے تو وہ غالیوں کا بھی فری لانسر والا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوسٹیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ کی جہالت اتنے عروج پر ہے، لکھتے ہیں جشن ظہور مولود کعبہ۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مولود کعبہ لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ولادت ہے۔ وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم ظہور بتا رہے ہیں، جشن ظہور لکھتے ہیں مولود کعبہ۔ یہیں سے آپ جہالت کا اندازہ لگائیں، لفظوں کا مطلب بھی نہیں پتہ ان کو۔ جتنے کتب حدیث میں ائمہ کے ابواب آئے ہیں وہاں پر سب میں باب مولد النبی، باب مولد علی ابن ابی طالب، مولد یعنی ولادت۔ لیکن جب قوم قرآن سے صاف ہو جائے، جب قوم حدیث پڑھنے سے صاف ہو جائے، صرف سنی سنائی پہ چل رہی ہو، پھر جو مرضی گیم کھیل دی جائے، حب کے نام پر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بالکل وہی ٹریک کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ٹریک تھا جس کے بارے میں اللہ نے خبردار کیا اور بتایا کہ عیسیٰ ان سے برات کر دے گا۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کو دو سنائی ہیں 116 اور 117، اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ نہیں ان کی سفارش کریں گے کہ یہ میری وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کو کر دو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، مذاق نہیں ہے کہ نہیں ہو حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ ہونا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا۔ جتنی دھمکیاں ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں اور جتنی خوشخبریاں ہیں وہ ہمارے لیے ایکسیپشنل کیس ہے۔ اس فکر کو قرآن نے سختی کے ساتھ رد کیا، لیکن یہ فکر اس رد کے باوجود مسلمانوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مختلف مسالک میں آ گئی ہے۔ امام کے الفاظ دیکھیے، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، اور یقیناً میں میت ہوں گا، یعنی مجھے موت آئے گی۔ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ، اور یقیناً مجھے پھر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ ثُمَّ مَوْقُوفٌ، پھر مجھے روکا جائے گا۔ ثُمَّ مَسْئُولٌ، پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو امام بات کر رہے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن سے لی گئی ہے۔ کیا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ امام فرما رہے ہیں کیا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ فرماتے ہیں واللہ لَأُسْأَلَنَّ عَمَّا قَالَ عَنِّي هَذَا الْكَذَّابِ، اللہ کی قسم حتماً جو اس کذاب، اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے مجھ سے اللہ سوال کرے گا کہ تو نے ان سے کہا تھا کہ یہ بات کرو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل وہی بات جو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی۔ حضرت عیسیٰ پاک ہیں ان تہمتوں سے، اس شرک سے اور اس غلو سے جو ان کی قوم نے ان کے بعد کیا۔ امام ائمہ اہل بیت پاک ہیں اس غلو سے اور اس شرک سے جو بعد میں لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا نام لے لے کے کرتے ہیں۔
وہ پاک ہے، لیکن وہ اللہ، وہ تمام ہیبت اور جلال کا مالک جب اپنی آخری عدالت لگائے گا تو اپنے ان نیک بندوں کو بھی بلائے گا اور کہے گا تم نے ان سے کہا تھا کہ یہ باتیں ہمارے سے منسوب کرو۔ کون اس دن خدا کا سامنا کر سکے گا؟ امام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی قسم، جو اس جھوٹے نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، مجھے روکا جائے گا قیامت کے دن اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ والی باتیں کرو ہمارے نام پر۔ یہ والی حدیثیں تو کوئی نہیں پڑھ کے سناتا، تو پھر گاڑی کا بیلنس ایک طرف زیادہ جھکا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پس ہم واپس آتے ہیں آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ 143۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے اسے قرار نہیں دیا تھا الا سوائے اس کے، حکمت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چیک کیا تو بات نہیں بنی تو ہم نے چینج کر دیا، ایسا نہیں، اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو پہلے ہم نے قبلہ رکھا تھا وہ ہم نے نہیں رکھا تھا مگر یہ کہ ہم جاننا چاہتے تھے، اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم پہچان لیں رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کن کا دین حقیقی ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے اور کون ہے وہ کہ جنہوں نے دیکھا دکھائی کی اور پھر جب آزمائش کا موقع ہے تو دوبارہ الٹے پیروں پلٹ کر واپس اپنے دین کی طرف چلے گئے۔ خدا آزمائشیں کرتا ہے تاکہ خالص کر لے، اور جو بیچ میں ملاوٹ والا مال ہے اسے چھانٹ دیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، پتہ چل جائے کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں جنہوں نے رخ تبدیل کر لیا، اطاعت کی، اور کون ہے جنہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور کہا کہ بھئی ہم تو اس دین سے ہی فارغ ہیں، ان کے تو مستقل مزاج ہی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ حکم سخت دشوار تھا سوائے ان پر کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی تھی، یعنی جن کو صحیح ہدایت ملی ہوئی تھی ان کے لیے پرابلم نہیں تھا، ہاں جو بیچ میں ٹیڑے میڑے تھے ان کے لیے اس کو ماننا بہت بھارا تھا۔ ہر نئے حکم پر اعتراض کرنے والے، ہر نئے حکم یہ جان لینے کے بعد کہ یہ خدا کا حکم ہے، اپنی حکمتیں اور اپنے فلسفے جھاڑنے کا مزاج جو ہوتا ہے ان پر بہت بھاری ہوتا ہے دین کی بات ماننا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ نے دوران نماز رخ تبدیل کر لیا۔ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہے بالکل، اور مکہ مدینہ منورہ کے جنوب کی طرف ہے، یعنی بالکل الٹا رخ کرنا تھا۔ تو گویا کہ چلتے ہوئے یعنی حرکت کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وقت ضرورت نماز، اگر آپ نے نماز کی نیت کی ہوئی ہے تو چل سکتے ہیں،
اور یہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو رخ بھی بدلا گیا اور جگہ بھی بدلی گئی، اور پھر اس کے بعد نماز اس طرح سے تمام کی گئی۔ یہ خبر باقی مسلمانوں تک آہستہ آہستہ پہنچی، چونکہ اس طرح تو نہیں تھا کہ جیسے نماز ختم ہوئی مومنین واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے اور فوراً شیئر کرتے قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ واٹس ایپ تو نہیں تھا، تو مدینہ کے علاقوں میں، پھر مدینہ سے جو کچھ دور علاقے تھے، ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، تو جنہوں نے اس حکم کے بعد مثال کے طور پر ان کو پتہ نہیں چلا تھا اور انہوں نے سابقہ قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہاری وہ نمازیں بھی قبول ہیں، خدا تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بے انتہا نرم اور رحیم ہے، خصوصی رحمتوں والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس اس آیت سے ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی واضح الفاظ میں کہ روز قیامت میں، آپ، ہم سب جو کہتا ہے کہ میں امت مصطفیٰ کا فرد ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے اس آیت کو فیس کرنا ہے کہ اللہ کہے گا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا، یہ ذمہ داری تمہاری گردنوں پہ، تم بینیفٹ تو سارے لینے کے چکروں میں تھے اور قیامت کے دن ساری کنسیشنز لینے کے چکروں میں ہو، لیکن تم نے ذمہ داریاں کیا ادا کی ہیں اپنی دنیا میں۔ آخر ہمارے آخری رسول کی امت کا فرد ہونا تمہیں کوئی رسپانسبلٹی اس دین کے اعتبار سے تمہاری گردن پہ تم سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ اگر صرف اپنے آپ کو رسپانسبلی سمجھ لینا کہ اس دین کا پیغام پہنچانا، اس دین کو پروپیگیٹ کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، تو جس کو یہ بات صحیح طرح سمجھ آئے گی وہ آپس میں لڑائیوں میں اس کا ذرا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑا سا۔ ایک دوسرا، جو ہماری اپنی اخلاقی خرابیاں ہیں اور خدا کی نافرمانیاں، ہماری اپنی بری صفات ہیں، ہمیں انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کہے گا میں نے تمہیں امت وسط بنایا تھا اور تم نے کیا شکل دکھا دی بعد میں؟ کیا تم نے بھی وہی حرکت کی کہ ایک زمانے میں ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور پھر انہوں نے جب نااہلی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بنی اسرائیل نے کہا ہم نے تم پہ لعنت کر دی، تم اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے؟ تم بھی اسی ٹریک پر چلے جس ٹریک پر بنی اسرائیل والے چلے تھے۔ قرآن میں تو کوئی تکلف نہیں ہے، قرآن مجید اس بات سے اللہ نہیں گھبراتا کہ عوام کو سخت باتیں کی تو وہ روس کے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو صاف صاف لوگوں کو بیان کرو گے اور کچھ نہیں چھپاؤ گے اس میں سے، لیکن انہوں نے پیسے کھانے کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا۔ اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد اسی پرابلم کا شکار ہے۔ دین خدا کو صاف صاف بیان کرنا، یہ انسان کو کم از کم واضح تصویر پتہ چل جائے، آگے اس کی مرضی ہے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اگر تصویر ہی سامنے نہ کی جائے تو پھر جن کے ذمے ہے کتاب خدا پوری بتانا اور وہ نہیں بتاتے وہ خائن ہیں، اور وہ قیامت کے دن عوام کے مقابلے میں زیادہ سزا کے حقدار قرار پائیں گے، جنہوں نے کتاب خدا کو بیان کرنا اپنی ذمہ داریوں میں سے نکال دیا، صرف میٹھی میٹھی چیزیں کھلانے پلانے کی عادی ہو گئے۔ آیت نمبر 144، پس ہم تیار رہیں قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا امت وسط کے فرد تم آؤ اور بتاؤ کہ تم نے اس دین سے کیا رسپانسبلٹی لی اور تم نے اس دین کی تقویت کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے کیا کام کیا۔
یا تم نے اپنا بیڑا اتنا غرق کر لیا تھا کہ تم دوسروں کے لیے عبرت تمہیں دیکھ کر لوگ دین سے بھاگ تو سکتے تھے، تمہاری حالت دیکھ کے لوگ دین کی طرف آ نہیں سکتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ قرآن نہیں بدلے گا، اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، جو ادا کرے گا اپنا اجر پائے گا، جو ادا نہیں کرتا وہ دیکھ لے۔ آیت نمبر 144 144، یہ اب قبلہ کی تبدیلی کی آیت ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے رسول بے شک ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم یقیناً آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، وہ قبلہ آپ کو راضی کر دے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ یہاں پہ لفظ آیا شطر المسجد الحرام، یہ نہیں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَام۔ شطر کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، یعنی اندازاً رخ اس جانب ہونا چاہیے جس جانب مسجد الحرام ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا ناک کی سیدھ میں لائن کھینچی جائے اور وہ لائن جا کے مسجد الحرام سے ٹکرا جائے، یہ سختی نہیں کی گئی۔ شطر کہتے ہیں اس طرف کو، خاص طور پر اس زمانے میں جب لوگ دور سفر پر جائیں تو کیسے پتہ چلے؟ آج تو پھر آلات آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں زیادہ سخت تھا کہ مثلا جب مکہ سے دور ہیں تو ایگزیکٹلی پتہ کریں کہ یہاں سے کدھر رخ کریں تو مسجد الحرام ہے۔ تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، مسجد الحرام کی جانب، شطر یعنی وہ سمت کہ جس طرف مسجد الحرام ہے ادھر اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب اس پر توجہ فرمائیں، اور یقیناً جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، اور یہاں چونکہ یہ زیادہ پرابلم یہودیوں کو ہو رہا تھا، زیادہ خطاب یہودیوں سے، مورد اندر یہودی ہیں، زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے بھی یہ لوگ تھے۔ مسیحیوں نے اس طرح مخالفت نہیں کی رسول اللہ کی، اور چالیں نہیں چلی جس طرح یہودیوں نے اسلامی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ اور بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ قبلہ کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ اب یہ ایک اور عجیب بات ہے، یہ مسئلہ کیا تھا؟ روایات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو نشانیاں معلوم تھی، آخری رسول کی جو نشانیاں معلوم تھی مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، اور ظاہر ہے کہ بزرگوں سے ان تک پہنچی تھی، ان کی کتب میں ان تک پہنچی تھی۔ آگے آئے گا اگلے درس میں البتہ اس آیت کی باری آئے گی کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ کی پہچان کی نشانیاں ان کے پاس موجود تھی، ان میں سے ایک نشانی کیا تھی؟ ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ کا آخری رسول جب آئے گا تو وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، یعنی پہلے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، پھر ایک اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے آخری رسول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کو بتائی گئی تھی، اور یہ اپنے تعصب میں اندھے ہو کر خود ہی قبلہ تبدیل کروانے کے چکر میں تھے، کہہ رہے تھے ہمارے قبلے کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہمارے دین کو فالو کرتے ہو، ہمارا دین اصلی دین ہے۔ اور یہ بھول گئے تھے کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو پھر وہ شرط بھی جو
پہلے سے یہ جانتے ہیں وہ نشانی بھی اللہ کے نبی میں پوری ہو جائے گی۔ لہذا یہاں پر خداوند عالم اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق بات ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی برحق ہے۔ اگرچہ ابھی یہ تعصب میں اور اپنی ضد بازی میں کہیں گے یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، کس نے پھیر دیا، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ اللہ کے آخری نبی کی نشانی ہے اور یہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ اس نشانی کو جانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کی وجہ سے ایمان لائیں، لیکن جب بندہ خود ٹیڑھا ہو تو پھر اس کے بغض میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ قرآن سیدھے ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، لیکن یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ وہ جن چیزوں نے ہدایت دینی تھی ان چیزوں کے مخالف ہوتے جاتے ہیں، ان سے ضد میں آتے جاتے ہیں، تو اور زیادہ ان کی نافرمانی میں، ان کی ہٹ دھرمی میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر حکم کے انکار پر اور ایک سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں اپنی جرم میں۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی یہ جو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ دو قبلوں کی طرف رخ کرنا رسول کی نشانی ہے، اس کے باوجود جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی چالوں سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے ہرگز اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آج کے درس کو ہم اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 پہ ختم کر رہے ہیں۔ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت ہے، ایک دو منٹ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں عام طور پر وہ حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جن کا بازار میں خریدار کوئی نہیں ہے، تو لیکن چونکہ ائمہ کے فرامین ہیں اور احادیث ہیں اور ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے ورنہ خیانت ہے، تو یہ حدیث آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، میں صرف اس کا ترجمہ ہی بیان کر پاؤں گا، وضاحت انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے۔ آج کے اس زمانے میں بھی ائمہ کو یہ مشکلات درپیش تھی جن کے حل کی رہنمائی کی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج جو اس حدیث کی ضرورت ہے وہ اس زمانے سے بھی زیادہ تھی، آج کے زمانے کے لیے زیادہ یہ حدیث فٹ آتی ہے۔ ان ابی جعفر الباقر، ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من شیعتنا، اللہ رحم کرے، اللہ رحمت فرمائے ہمارے شیعوں میں سے اس بندے پر حببنا الی الناس، جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، یعنی ایسے کام نہ کرے کہ لوگ ہم سے فارغ ہو جائیں، ایسا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا حب پیدا کرے، وَلَمْ يُبَغِّضْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہمارا بغض نہ پیدا کرے لوگوں کے دلوں میں۔ بس یہ جو اہل بیت کی محبت ہے اور بغض ہے، یہ اہل بیت کے شیعہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، چاہیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں اور چاہیں تو اپنی حرکتوں سے اہل بیت کا بغض لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ آگے آپ خود سوچیں، اما آگاہ ہو جاؤ، واللہ، اب امام وضاحت فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، لو یروون ما نقول، اگر ہمارے شیعہ صرف وہی روایت آگے بیان کرتے جو ہم کہتے ہیں، اپنے پاس سے نہ نمک مرچیں ملاتے بیچ میں، یعنی یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھتے کہ امام کو ساری بات کی سمجھ نہیں لگی، ناقص بات کر دی ہے، میں اپنی عقل سے دین کامل کر کے آگے بیان کرتا ہوں۔
اگر یہ شوشے نہ چھوڑا کرتے، لو یروون ما نقول، اگر وہی روایت کرتے جو ہم کہتے ہیں، ولا یحرفونہ، اور اس میں تحریف نہ کرتے۔ یہ امام ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں کر رہے، امام کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا، اور اس کے نقصان اور غلط اثرات مکتب اہل بیت پہ پڑ رہے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ہوائی باتیں سن کے اور غلو اور خرابیاں سن کے اہل بیت کا بغض پیدا ہو رہا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ اور ہمیں اللہ کے برابر لے کے جاؤ۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے ہمارے شیعوں میں سے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے اور ہمیں ہمارا بغض پیدا نہ کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ وہی روایت کرتے جو ہم کہتے ہیں اور اس میں تحریف نہ کرتے اور اپنی رائے سے ہمارے خلاف اسے تبدیل نہ کر دیتے تو کسی میں یہ استطاعت نہیں تھی کہ ان پر کوئی اعتراض کرتا، شیعوں پر کہتا یہ شیعہ مشرک ہیں، شیعہ فلان ہیں، شیعہ یہ کرتے، شیعہ وہ کرتے۔ اگر یہ ہماری بات کو کافی سمجھتے تو اپنے پاس سے نہ ملاتے۔ لیکن ولیکن احدہم، لیکن ان میں سے ایک آتا ہے، یسمع منا الکلمہ، ایک کلمہ ہم سے سنتا ہے، فَيُنِيتُ عَشْرًا، اور 10 اس کے ساتھ پرو دیتا ہے۔ ایک ہم سے سنتا ہے، 10 اپنے پاس سے ساتھ پرو دیتا ہے، وَيَتَنَاوَلُهَا بِرَأْيِهِ، اور اپنی رائے سے پروتا ہے۔ رحم اللہ من سمع ما يسمع من مکنون سرنا فدفنه فی قلبه، اللہ رحم کرے اس پر جس نے ہمارے اسرار کو سنا اور اپنے سینے میں دفن کر لیا اور نہ اہل لوگوں کو گویا کہ وہ باتیں نہیں بتائی۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے جو ائمہ کے درد تھے ان میں سے ایک درد اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ 7:01 ہو گیا۔ اگر ان آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان سے مربوط کوئی سوال ہے، ان سے مربوط کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ انشاءاللہ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد سوال کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 4 سال کی، جی امام حسن کی بیٹی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے، جی جی فاطمہ بنت اسد کا پتہ ہے، جو مولا علی کی والدہ، ان کا نہیں پتا، ان کا نہیں پتا مجھے۔ جی جی کوئی سوال آیات سے مربوط کوئی اور سوال ہو تو۔ یہ میں نے یہی تو کہا ہے، اس سوال انہوں کی امت اول بنی اسرائیل، بنی اسرائیل امت اول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم امت وسط، امت محمدی، امت آخر کون؟ وسط سے مراد میں نے یہی تو کہا تھا کہ اس وسط سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے کچھ اور امتیں تھی، یہ درمیان میں بعد میں اور امتیں آئیں گی، نہ، یہ امت وسط یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو آئیڈیل ہے، جو اوتھینٹک ہے۔ یہاں وسط سے مراد افراط و تفریط سے خالی، یعنی جو اللہ نے معیار مقرر کیے ہیں وہ اس امت کے معیار ہیں، اس امت کو وہ دیے گئے ہیں، اور جو بھی طریقہ جو بھی کسی کام کا طریقہ ہے اللہ تب قبول کرے گا کہ جو شریعت اسلام کے مطابق ادا کیا جائے گا، پچھلے سارے طریقے منسوخ کر دیے گئے۔ یہ معنی ہے امت وسط کا۔ امت وسط یعنی معیار۔ اس کو میں اگر مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو معمار ہوتے ہیں، دیواریں وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ ایک یوز کرتے ہیں، مجھے اب اس کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، اس کو لٹکا دیتے ہیں، ایک لوہا اس کی اینڈ پہ لگا ہوتا ہے اور اس سے دیوار کا سیدھا اور ٹیڑھا پن وہ درست کرتے ہیں کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے، سیدھی نہیں جا رہی۔ یہ مراد ہے کہ تم لوگوں کے لیے امت وسط ہو، یعنی تم معیار ہو۔ تم، یہ تو اللہ نے کہا ہے، ہماری کیا حالت ہے وہ تو یہ آیت پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے
اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالکل یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کو کہی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ اور کس طرح بتا چکا ہے سب کچھ کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی۔ آج وہی آیت ہمارے بارے میں، اے مسلمانوں میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم میں امت وسط بنایا تھا اور تم نے اپنا اجر کیا کیا ہوا۔ بجائے تمہیں دیکھ کے لوگ سیدھے ہوں، ہدایت پکڑیں، تمہیں دیکھ کے لوگ بھاگ رہے ہیں دین سے، تمہاری حرکتیں دیکھ کر بلا تکلف ہے۔ اوپر آپ جو مرضی میٹھا مل دیں، شوگر کوٹڈ کر کے چھپا دیں اس باتوں کو، تو چھپانے والا خائن ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح بیان کر دیا۔ اس لیے تو قرآن کے ساتھ اتنا ہمارا مزاج نہیں ملتا بھی ہے تو صرف اس حد تک کہ بس یہ والی آیت پڑھو تو اتنا ثواب ملتا ہے اور یہ والے وظیفے کرو تو یہ ثواب، اس کے علاوہ ہمارا مزاج نہیں ملتا قرآن سے، قرآن کی باتوں سے۔ اور یہ کہہ کر ہمیں اور بھی نشے کا ٹیکہ لگا دیا کہ ہمیں کیا پتہ یہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں یہ اسی لیے نشے کے ٹیکے لگائے گئے ہیں تاکہ جو کھل کے کھیلنا ہے جس نے وہ کھیلتا رہے اور لوگوں کو قرآن مجید پر اعتماد ہی نہ ہو کہ اس نے بھی کوئی بات کرنی ہے۔ اتنی جرأت ہے لوگوں میں اور اتنی جہالت ہے لوگوں میں کہ اسٹریٹ فارورڈ سمپل قرآن کا ترجمہ اگر ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو کیا کہتے ہیں تفسیر دیکھو۔ شرم بھی نہیں آتی اپنی جہالت پر ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ چینج ہو جائے گا، تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھی سیدھی اللہ نے بات کی وہ بدل جائے گی۔ حیا بھی نہیں آتی اپنی اس جرأت اور گستاخی پر کہ اللہ کی باتوں کو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ نے جو بات کی ہوئی ہے جو بالکل واضح وہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ مفسر آ کے اس کو چینج کر کے تمہارے اپنے نظریات کے مطابق کر دے، اس کو تراش خراش کر کے تب تم پسند کرتے ہو۔ یہودی کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں توقع ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے گروہ ایک ایسا ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ، اور سمجھ لینے کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کلام میں اللہ نے کیا کہا ہے، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اس اتنے جن میں جرأت پیدا ہو گئی ہے اللہ سے مقابلوں کی، ٹھیک، جو اللہ کی بات کو بدل رہے ہیں تاکہ ان کے نظریات پر فٹ آ جائے، ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بازار گرم ہے، آیتوں میں ہیرا پھیری کرنے کا بازار گرم ہے۔ اصلاً کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد قرآن پر رکھی ہوئی ہے، اپنے نظریات اور عقائد کی بنیاد قرآن، آپ جا کے سروے کر کے لے آؤ، دھلے ہوئے ہیں قرآن مجید سے۔ پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہے، پتہ نہیں کس بات پہ جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے، مگر یہ کہ ان آیات سے یہی نظر آتا ہے کہ جو اللہ نے ان کے فولز پیراڈائز بتائی ہوئی ہے یہودیوں کی، وہ بالکل وہی سٹائل ادھر بھی اپنایا گیا۔ ورنہ تو جنت اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے، فلان کے لیے، سارا سینیریو ہی بدل دیا، ایسی زبردست طریقے سے بازی پلٹائی ہے۔ اللہ کی کتاب کو منظر عام سے غائب کر کے بازی پلٹا دی۔ جی کوئی اور سوال اس کے علاوہ؟ بس امت وسط انشاءاللہ واضح ہے، بس کوئی سوال نہیں انشاءاللہ۔ خدا نے توفیق دی تو اگلے ہفتے اسی ٹائم پر سیٹرڈے 5:45 انشاءاللہ اگلا درس ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔